ہیلو فرینڈس، تو آج ہم جس کنٹری کے بارے میں بات کریں گے اس کی تاریخ بہت ہی زیادہ سیاہ ہے، کیونکہ یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہی بہت سال، اور اب یہ ایک الگ ملک کے طور پر نمایاں اہمیت کی حامل ہے۔ تو جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کا بٹن لازمی دبائیے تاکہ آنے والے معلومات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو بلغاریہ کے بارے میں چند اہم باتیں میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ بلغارستان یا بلغاریہ، اس کا سرکاری نام جمہوریہ بلغاریہ ہے، جنوبی مشرقی یورپ کا ایک ملک ہے۔ اس کی سرحدیں شمال میں رومانیہ، مغرب میں سربیا، مقدونیہ اور جنوب میں یونان اور ترکی سے ملتی ہیں۔ وولگا بلغاریہ یا وولگا بلغاریہ ترک قومیت کی ایک تاریخی ریاست تھی جو 7ویں صدی عیسوی سے 13ویں صدی عیسوی تک دریائے وولگا اور دریائے کاما کے علاقوں میں قائم رہی۔ آج کل یہ علاقہ روس میں شامل ہے اور روس کی ریاستوں تاتارستان اور چواشیا کے باشندے وولگا بلغاریوں کی نسل سے ہیں۔ بلغاریہ کی تاریخ کا سراغ جدید بلغاریہ کی سرزمین پر پہلی بستیوں سے لے کر ایک قومی ریاست کے طور پر اس کی تشکیل تک لگایا جا سکتا ہے، اور اس میں بلغاریہ کے لوگوں کی تاریخ اور ان کی اصلیت بھی شامل ہے۔ ہومینڈ قبضے کے ابتدائی ثبوت آج کے بلغاریہ میں دریافت ہوئے، جو کم از کم 1.4 ملین سال پہلے کی تاریخ ہے۔ 5000 قبل مسیح کے آس پاس ایک نفیس تہذیب پہلے سے موجود تھی، جس نے دنیا میں سب سے پہلے مٹی کے برتن، زیورات اور سنہری نمونے تیار کیے تھے۔ 3000 قبل مسیح کے بعد تھریسپین جزیرہ نما بلقان پر نمودار ہوئے۔ 6 صدی قبل مسیح کے اواخر میں آج کل بلغاریہ کے کچھ حصے، خاص طور پر ملک کا مشرقی علاقہ، فارسی سلطنت کے تحت آیا۔ 470 قبل مسیح میں تھراسیوں نے طاقتور اوٹریشین سلطنت کی تشکیل کی، جو 46 قبل مسیح تک قائم رہی، جب اسے بالآخر رومن سلطنت نے فتح کر لیا۔ صدیوں کے دوران کچھ تھریسپائی قبائل قدیم مقدونیہ اور ہیلینسٹک اور سیلٹک تسلط کے تحت آ گئے۔ قدیم لوگوں کے اس مرکب کو سلاووں نے ضم کر لیا، یعنی قید کر لیا، جو 500 عیسوی کے بعد مستقل طور پر جزیرہ نما پر آباد ہو گئے۔ اگر آج کے دور میں بلغاریہ میں خواتین کے حقوق کے بارے میں کہا جائے تو خواتین کو محدود حق رائے دہی پہلی بار 1937 میں دیا گیا تھا، اور خواتین کو 1944 میں حق رائے دہی کے مکمل حقوق حاصل ہوئے تھے۔ کمیونسٹ دور میں بہرحال خواتین اور مردوں دونوں کے لیے شرعی حقوق اور آزادی یکساں تھی، چاہے وہ حکومت کی آمرانہ نوعیت کی وجہ سے کتنی ہی محدود کیوں نہ ہو۔ 1945 میں پہلی خاتون پارلیمان میں منتخب ہوئی۔ 1960 میں اور 1990 کے درمیان میں پارلیمان میں خواتین کی تعداد 16% سے 21% کے درمیان تھی، اور 1990 میں پھر خواتین کے حقوق کی پامالی کی گئی اور پارلیمان میں خواتین کی تعداد کم ہو گئی۔ 1990 کے سروے کے مطابق پارلیمان میں خواتین 8% رہ گئی تھی، اور 2017 تک پارلیمان میں 25% خواتین تھیں، یعنی خواتین کو حق رائے دہی استعمال کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ بلغاریہ میں خواتین سے مراد وہ خواتین ہیں جو بلغاریہ میں رہتی ہیں اور اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ بلغاریہ کے معاشرے میں خواتین کا مقام متعدد ثقافتوں اور نظریات سے متاثر ہوا ہے، جس میں بازنطینی اور عثمانی ثقافتیں، مشرقی آرتھوڈاکس مسیحیت، کمیونسٹ نظریہ اور عصری عالمگیر مغربی اقدار شامل ہیں۔ اگر بلغاریہ کی خوبصورتی کے بارے میں بات کی جائے تو بلغاریہ چونکہ ایک جزیرہ نما ملک ہے، اس لیے یہ ایک سرسبز اور پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ایک ملک ہے، اور یہاں پر بہت سی قدرتی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو
اس لحاظ سے بلغاریہ ایک اہمیت کا حامل ملک ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ سے بلغاریہ الگ ہو گیا اور ایک الگ ریاست کے طور پر دنیا میں ابھرا۔ آج یہ اقوام متحدہ کا حصہ بننے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ایک اہم رکن کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی اہمیت پوری دنیا میں مانی جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کا بٹن لازمی دبائیے تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔